5 وقت کی نماز فرض نمازوں کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختلف اوقات میں بہت سی نفل نمازیں پڑھا کرتے تھے۔ احادیث میں ان نفل نمازوں کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ نوافل کے بارے میں چند اہم مسائل کون کون سے ہیں کہ نفل نمازوں کے پڑھنے کا طریقہ وہی ہے جو دوسری نمازوں کا ہے۔ نفل نمازوں میں بھی سنت کی طرح ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کسی دوسری سورت وغیرہ کا پڑھنا ضروری ہے۔ نفل نماز مکروہ اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت پڑھی جا سکتی ہے۔ نفل نماز اگر دن میں کسی وقت پڑھی جائے تو 2 رکعت کی نیت باندھی جائے۔ دن میں 4 رکعت کی نیت باندھ کر نفل نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ ہے۔ نفل نماز بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں مگر کھڑے ہو کر پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ اگر بغیر عذر کے نفل نماز ہم بیٹھ کر پڑھتے ہیں تو اس کا جو ثواب ہے وہ کھڑے ہو کر پڑھنے سے آدھا ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی عذر ہے کسی وجہ سے ہم کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کر بھی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس کا ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، پورا ثواب ملے گا۔ لیکن یاد رہے بغیر عذر کے بیٹھ کر پڑھنے کا ثواب جو ہے وہ آدھا ہوگا۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں تہجد کی نماز کے بارے میں۔ شریعت میں اس کا مطلب ہے کہ رات کا کچھ حصہ جو ہے وہ سونے کے بعد پھر اٹھ کر نماز پڑھی جائے۔ تہجد کا افضل وقت جو ہے نا وہ رات کا آخری حصہ ہے۔ تہجد کی نماز جو ہے اس کی کم سے کم 2 رکعت اور زیادہ سے زیادہ جو 8 رکعات ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہوئی ہیں، لیکن کچھ لوگ بزرگان دین جو ہے وہ 12 رکعتیں بھی پڑھتے ہیں۔ جو شخص تہجد کا عادی ہوتا ہے نا وہ رات کو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جو وتر ہے نا وہ چھوڑ دے۔ اس طرح کیا ہوتا ہے کہ ساری رات ہماری جو ہے نا وہ عبادت میں گزرتی ہے، اور صبح تہجد کی نماز پڑھ کر جتنی رکعت بھی پڑھنی ہے، جتنی رکعت بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے ساتھ پھر 3 وتر پڑھے جائیں تو اس کا جو ثواب ہے بہت زیادہ ہے۔ تہجد کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79 میں ہے، اور رات کو تہجد پڑھا کیجیے، یہ آپ کے لیے خدا کا مزید فضل ہے، امید ہے کہ آپ کا رب آپ کو مقام محمود عطا فرمائے۔ اور دوسری جگہ سورۃ الذاریات آیت نمبر 17 میں ہے، یہ لوگ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے اور سحری کے وقت اپنی خطاؤں کی بخشش طلب کرتے تھے۔ اور سورۃ السجدہ میں ہے آیت نمبر 16، دور رہتے ہیں ان کے پہلو اپنے بستروں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے اور امید رکھتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح مسلم میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل جو نماز ہے وہ کون سی ہے؟ نماز شب میں پڑھی جانے والی، یعنی کہ رات میں جو نماز پڑھی جانے والی تہجد کی نماز ہے۔ سب نمازوں سے افضل تہجد کی نماز ہے۔ فرض نمازوں کے بعد نوافل میں سب سے جو زیادہ افضل عبادت ہے وہ تہجد کی عبادت ہے۔ ایک اور جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہوا اور اس نے اپنے ساتھ اپنی بیوی کو بھی جگایا اور دونوں نے 2 رکعت نماز ادا کی تو دونوں ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں کے گروہ میں لکھے جائیں گے۔ بخاری کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ ہر رات کے پچھلی تہائی حصے میں اپنی خاص تجلی فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ کوئی دعا مانگنے والا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی مانگنے والا ہے کہ اسے میں دوں، کوئی مغفرت کا طلبگار ہے کہ اس کی میں بخشش کروں۔ ایک حکایت ہے کہ حضرت ابراہیم بن آدم رحمۃ اللہ علیہ ایک رات بیت المقدس میں سوئے ہوئے تھے تو پتھر کی طرف سے آواز آئی کہ رات کا قیام جہنم کے شعلے کو بجھاتا ہے اور پلصرات پر قدموں کو مضبوط رکھتا ہے، اس لیے تم قیام اللیل میں سستی نہ کرو۔ اس واقعے کے بعد آپ نے تہجد کی نماز کبھی ترک نہیں کی۔ ایک اور حکایت ہے کہ حضرت اظہر بن مغیث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات خواب میں ایک نہایت ہی حسین و جمیل جنت کی حور دیکھی۔ میں نے دریافت کیا کہ تم کس کے لیے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ اس شخص کے لیے جو جھاڑوں کی راتوں میں یعنی کہ سردیوں کی راتوں میں نماز تہجد ادا کرے۔ حور کس کے لیے ہے؟ جو رات کو خوبصورت حور جو ہے وہ رات کو تہجد کی نماز سردیوں میں پڑھنے والے کے لیے ہے۔
تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو نماز تہجد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور نوافل نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔